جانی اور آگ کی فینکس، ایک جادوئی داستان۔ ایک دن جانی نام کا ایک عام سا آدمی جنگل میں شکار کرتے ہوئے ایک پراسرار آگ کی فینکس کو پکڑ لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اگر میں اسے بادشاہ کے پاس لے جاؤں تو ڈھیر سارا انعام اور عزت ملے گی، مگر جیسے ہی فینکس نے اس کی طرف اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا، اتنا گرم کہ جانی کا گھٹنا جھلس گیا۔ جانی نے غصہ کرنے کے بجائے قفس کھولا اور اسے آزاد کر دیا۔ فینکس جیسے ہی آزاد ہوا، اس کے جسم سے روشنی پھوٹنے لگی جیسے وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہو۔ اس نے جانی کو مسکرا کر دیکھا، اپنے پر پھیلائے اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ جاتے جاتے فینکس نے ایک 7 رنگوں والا جادوئی پر جانی کے لیے چھوڑ دیا، جس سے مشکل وقت میں مدد مل سکتی تھی۔ مگر جب جانی خالی ہاتھ بادشاہ کے دربار پہنچا تو بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ جانی نے وضاحت دی، میں نے واقعی فینکس پکڑا تھا لیکن پھر اسے آزاد کر دیا۔ بادشاہ نے تنزیہ پوچھا، اور ثبوت؟ جانی نے وہ جادوئی پر دکھایا، مگر اب وہ مدھم اور بے جان لگ رہا تھا۔ سب نے سمجھا جانی جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں اسے سزائے موت کا حکم دے دیا، لیکن جیسے ہی سزا دی جانے لگی، وہی پر چمکنے لگا اور آسمان سے روشنیوں کا سیلاب آ گیا۔ فینکس واپس آ چکا تھا۔ اب سب کو یقین آ گیا کہ جانی نے سچ کہا تھا۔ لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے اور بادشاہ کو مجبوراً اسے انعام دینا پڑا، مگر بادشاہ کے دل میں حسد بیٹھ چکا تھا۔ مگر بادشاہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جانی عام انسان نہیں بلکہ آسمانی دنیا کا سابق الہی گھوڑا تھا۔ اس کے ساتھ تھا اس کا وفادار ساتھی فارالو، ایک اڑتا ہوا گھوڑا جو اس کا دوست اور محافظ تھا۔ سفر میں کئی رکاوٹیں آئیں۔ بادشاہ کے کارندے جانی کے جادوئی گھوڑوں کو چرانا چاہتے تھے، لیکن فارالو نے زبردست ہنہناہٹ کی اور گھوڑوں نے دوڑتے ہوئے بادشاہ کی بگھی الٹ دی اور بادشاہ سیدھا گوبر کے ڈھیر میں جا گرا، اور جب باہر نکلا تو سنو وائٹ لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے دوسری سازش رچائی، جانی کو شیطانی چڑیا کو پکڑنے بھیجا۔ سب کو لگا وہ مر جائے گا، مگر وہ پھر جیت گیا۔ بالآخر جانی بادلوں کی سلطنت پہنچا، جہاں ایک محل میں ہزاروں ایک جیسی شہزادیاں تھیں۔ پہچاننا مشکل تھا کہ این موقع پر فارالو آیا اور دونوں کو بچا لیا۔ شہزادی کو سمجھ آ گیا کہ جانی ہی اس کا سچا پیار ہے۔ جب بادشاہ کو پتا چلا، اس نے کہا اگر شہزادی سے شادی کرنی ہے تو سمندر کا دل نامی انگوٹھی لا کر دکھاؤ جسے ایک دیوا ہیکل مچھلی نگل چکی ہے۔ جانی، شہزادی اور فارالو مچھلی تک پہنچے۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کی کمر پر ایک پورا جزیرہ اگا ہوا تھا۔ مچھلی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ آزاد ہونا چاہتی تھی۔ جانی نے اس کی مدد کی۔ پنکھوں والی مچھلی نے اسے چھوا، اس کی طاقت جاگ گئی۔ مچھلی نے زور مارا، زنجیریں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گئی۔ شکریہ میں اس نے سمندر کا دل جانی کو دے دیا۔ اب جانی مخمصے میں تھا، اگر انگوٹھی بادشاہ کو دے دی تو شہزادی اس کی ہو جائے گی، مگر وہ خود شہزادی سے محبت کرنے لگا تھا۔ ادھر بادشاہ نے شہزادی کو قید کروا دیا۔ بادشاہ نے ظالمانہ سزا تجویز کی۔ 3 بڑے دیگچے، ایک میں کھولتا پانی، ایک میں برف اور ایک میں زہر۔ کہا جو تینوں میں نہا کر زندہ بچ جائے وہی امر ہو سکتا ہے۔ جانی کو سب سے پہلے ڈالا گیا، مگر شہزادی نے چپکے سے جادوئی انگوٹھی پہلے دیگچے میں پھینک دی۔ جانی ایک کے بعد ایک میں کودا اور ہر بار بچ نکلا۔ آخر میں وہ چمکتا ہوا صحیح سلامت باہر نکلا۔ اب سب مان گئے جانی عام انسان نہیں بلکہ بادشاہ نے بھی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ کودا، ایک جادوئی بلبلے نے اسے اٹھا کر کہیں دور پھینک دیا۔ بادشاہ کی کہانی ختم۔ لوگوں نے جانی کو نیا بادشاہ بنا دیا اور وہ اور شہزادی ہنسی خوشی رہنے لگے۔